بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے ہم سوچتے کیسے ہیں اور صحیح سوچنا ہمیں سیکھنا ہے۔ کل کی کلاس میں ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا، کیا اصول سمجھایا تھا سوچنے کا؟ ہاں، ایک ذہن کا ایک فریم بن جاتا ہے۔ وہ فریم یہ ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہیں۔ تو یہ والا فریم اگر آپ کے ذہن کا ڈیزائن ہو جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر آپ کو صحیح سوچنا۔ پھر آپ جو ہے وہ خود احتسابی سے نہیں گزرتے کبھی بھی، ٹھیک ہے؟ آج ہم ایک اور ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے، دوسروں کی غلطی کو جواز بنانا۔ دوسروں کی غلطی کو، یعنی آپ جو کام غلط کر رہے ہیں وہ اس لیے اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں کہ اس کا جواز یہ ہے کہ دوسروں نے بھی یہ غلطی کی ہے۔ صحیح ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو آپ کو درست سوچنے سے روکتا ہے، وہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی گھر کے اندر ہی آپ دیکھ لیں، ابو نے لگا دی پٹائی آپ کی کسی بات پر، آپ غصے میں ابا سے یہ کہتے ہو کہ یہی کام جب اس نے کیا تھا اس کو تو آپ نے مارا نہیں، مجھے آپ نے مار دیا، پٹائی لگا دی۔ یعنی دوسرے آدمی کی غلطی کو جواز بنا کر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے جو غلطی کی ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ نہیں، جو غلطی ہے وہ میرٹ کی بنیاد پر سوچی جائے گی کہ اس میں کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ اس بنیاد پر نہیں سوچی جائے گی کہ دوسرا آدمی نے اس کو ایسا کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ دیکھیے کہ یہ معاملہ ہر دفعہ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ صحیح، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم مثال دی تھی، آپ موٹر سائیکل لے کے نکلے، سگنل توڑ دیا آپ نے، اور آپ کے ساتھ 3-4 اور نکلے تھے بائک پہ، تو ٹریفک سارجنٹ نے آپ کو پکڑ لیا۔ آپ کیا بولتے ہو؟ وہ بھی تو گیا تھا، وہ بھی گیا تھا، وہ بھی گیا تھا، دیکھو وہ تینوں جا رہے ہیں، اس کو نہیں پکڑ رہے تم، مجھے پکڑ رہے ہو، لہٰذا تم غلط ہو اور میں کیا ہوں؟ صحیح۔ نہیں، اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سارجنٹ نے آپ کو اس لیے نہیں پکڑا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا اور آپ کو پکڑا ہے، بلکہ سارجنٹ نے آپ کو سگنل توڑنے کی وجہ سے پکڑا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اس کو اگر آپ کا ذہن ایسے تسلیم نہیں کرے گا، آپ کا ذہن ایسے نہیں سوچے گا کہ میں ٹھیک کو ٹھیک سمجھوں اور غلط کو غلط سمجھوں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کسی ٹھیک کو ٹھیک نہ سمجھوں کہ اس کو 4 لوگ اور کر رہے تھے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ جیسے ہمارے ہاں بہت آسان بات ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں بھائی فلانا سیاستدان کرپٹ ہے، تو اس سیاستدان کے جو چاہنے والے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہاں وہ کرپٹ ہے، غلط کیا اس نے، بلکہ وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی تو کرپٹ ہے، اس سے پہلے جو لوگ آئے تھے وہ بھی تو کرپٹ تھے، جب وہ لوگ کرپٹ تھے تو یہ بھی کرپٹ ہے۔ صحیح ہے؟ یعنی آپ دوسروں کی غلطی کو کیا بنا رہے ہیں؟ جواز بنا رہے ہیں۔ جب آپ کا ذہن اس اسٹرکچر کا ہو جائے گا نا، اس اسٹرکچر کا ذہن ہو جائے گا تو وہ لازمی صحیح اور غلط نہیں سوچ پائے گا، ٹھیک ہے؟ بلکہ وہ خراب بات کو بھی، غلط بات کو بھی، جو اخلاقی طور پر غلط ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ غلط ہے، لیکن اس کو وہ کیوں ٹھیک سمجھ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی اس غلطی کا جواز دوسروں کی غلطی پر رکھ رہا ہے۔ فیس بک کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، بے شمار ڈسکشن جو چل رہی ہوتی ہے لوگوں کی، اس میں بات کا موضوع نہیں پکڑتے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر وہ دیکھا ہم نے، موویز دیکھی ہیں، ویڈیوز آتی ہیں، صحیح ہے؟ مطلب عمران خان نے
ایسے عید کی نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ باندھ لیا، سب نے ہاتھ چھوڑا ہوا، اس نے ہاتھ باندھ لیا، مثال ہے. تو اب وہ نیچے جو عمران خان کے مخالف لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے اور اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی، ایسے کسی نے کمنٹ کیا. تو اب عمران خان کے چاہنے والے کیا کر رہے ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان کی ویڈیو اٹھا رہے ہیں جس میں اس نے بھی سب لوگ جو ہے وہ رکوع میں گئے اور وہ کہاں چلا گیا ہے، سجدے میں چلا گیا ہے. تو وہ اس کو بتا رہے ہیں دیکھو یہ بھی، یہ دیکھو، یعنی فضل الرحمان کی غلطی کو جواز بنا کر عمران خان کی غلطی کو صحیح سمجھ رہا ہے. یہ فریم آف مائنڈ ڈیولپ ہو رہا ہے ہمارا. یہ فریم آف مائنڈ جب آپ کا ڈیولپ ہوگا تو پھر آپ چیزوں کے اور نظریات کے میرٹ اور ڈی میرٹ کو نہیں میرٹ اور ڈی میرٹ سمجھتے ہیں نا، مطلب چیز بذات خود ٹھیک اور غلط کے پیمانے پر اترتی ہے. اخلاقی ویلیوز ہوتی ہیں، مذہب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سماج ہوتا ہے ہمارا. اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہوگی اور یہ بات غلط ہوگی. لیکن ہم بجائے اس کے کہ اس کو ٹھیک اور غلط کے اخلاقی پیمانے پہ دیکھیں یا مذہبی پیمانے پہ دیکھیں، ہم کس پیمانے پہ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس نے کرا ہے، لہذا وہ اگر کر سکتا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے. صحیح. مثال کے طور پر میں نے دیکھا ابھی پچھلے دنوں کہ وہ کسی خاتون نے پرس خریدا ہوا ہے 2 لاکھ روپے کا. انہوں نے اس کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں جناب، 2 لاکھ روپے کا پرس خریدا ہے، 2 لاکھ روپے کا پرس خریدا ہے. تو دوسرے والے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ نہیں کرا کہ ہاں بھائی 2 لاکھ روپے کا پرس غلط ہے، انسان کو چاہیے کہ دکھاوا نہ کرے. تو انہوں نے دوسری خاتون مریم نواز کے پرس، سینڈلیں اور کپڑے سب دکھانا شروع کر دیے. اس نے بھی خریدا ہے، اس نے بھی خریدا ہے، اس نے بھی خریدا ہے. تو یہ ایک بڑا ایرر ہے سوچ کا. جب آپ اس کے عادی ہو جاتے ہو تو پھر آپ دراصل اس معیار سے ہٹ جاتے ہو جو لاجک کا معیار ہے. ٹھیک ہے، لاجک کا معیار کیا ہے؟ دلائل. منطق آپ کسے کہتے ہیں؟ جس میں آپ دلیل دیتے ہیں کسی چیز کے ٹھیک ہونے اور غلط ہونے کو، اور دلیل کی بنیاد پر ہی آپ طے کرتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہوگی اور یہ چیز غلط ہوگی. لیکن اگر آپ دلیل اور منطق کو چھوڑ دیں، لاجک کو چھوڑ دیں اور کیا بولیں بھائی یہ جو میں نے کام کیا ہے اگر غلط ہے تو یہ غلط نہیں ہے، اس لیے غلط نہیں ہے کہ دیکھو اس آدمی نے بھی یہ کام کیا ہے. یہ آپ اپنی عام زندگی میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. گھر میں دیکھیں آپ، بہن بھائیوں میں جو ٹسل چلتی ہے وہ یہی چلتی ہے. اماں ابا کے سامنے وہ بہن بھائی اپنا مقدمہ جو رکھتے ہیں وہ یہی رکھتے ہیں. صحیح ہے، اس نے کیا تھا نا، آپ نے اس کو بولا نہیں، بولا مجھے کیوں بولا، اب آپ مجھے بھی مت بولیں. صحیح ہے، یعنی اس نے غلطی کی، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، تو میں اس کی غلطی کو جواز بنا کر اب کیا کروں گا؟ میں بھی غلطی کروں گا. اور وہ جب وہ غلط نہیں قرار دیا گیا تو آپ مجھے کیوں غلط قرار دے رہے ہیں؟ صحیح ہے. تو ٹھیک اور غلط کے لیے پیمانہ نہیں ہے، کوئی لاجیکل پیمانہ نہیں رکھا آپ نے، بلکہ آپ نے کیا پیمانہ بنا دیا؟ دوسرے آدمی کو، دوسرے آدمی کے کسی عمل کو، کسی نظریے کو، اس کی بنیاد پر آپ اپنی غلطی کو جواز فراہم کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک مانا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایرر ہے دماغی. اب آپ کبھی خود سے غور کریں، آپ اپنے گھر کے اندر، فیملیز میں، ٹھیک ہے، جب بھی کوئی بات چلتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ کہا جائے ہاں یار یہ بات اخلاقی طور پر غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے. ابھی مثال کے طور پر وہ ایک ہمارے جاننے والی جو ہے وہ خاتون تھیں، وہ بیٹھ کر بات کر رہی تھیں کہ بھائی میں تو جاتی ہوں اور جا کے گاجر کیا کلو ہے پوچھا اور ایک گاجر اٹھا کے کھانا شروع کر دی. بھائی بولا یہ بات تو غلط ہے، مناسب نہیں ہے. بولا نہیں کیا، یہ لوگ بھی تو زیادہ پیسے لیتے ہیں ہم سے. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی یہ لوگ بھی تو ڈنڈی مارتے ہیں. آپ نے وہ گاجر اس کی ٹھیلے سے اٹھا کے کھانے کا جو جواز ہے وہ اس کی غلطی کو قرار دے کے اپنی اس غلطی کو صحیح قرار دے دیا. صحیح ہے کہ میں یہ جو غلط کام کر رہا ہوں
یہ صحیح ہے، اس لیے کہ فلانا آدمی بھی تو غلط کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. دودھ کے پیسے جو ہے وہ ایک دفعہ پیسے مار دیے ہی نہیں، چپکے سے نکل لیے. رش لگا ہوا تھا، 1 کلو دودھ کی تھیلی لی اور چپکے سے نکل لیے. بولا بھائی یہ کیا ڈرامہ ہے؟ بولا یہ لوگ بھی تو پانی ملاتے ہیں، یہ لوگ بھی تو کیا کرتے ہیں؟ پانی ملاتے ہیں. تو اگر یہ پانی ملا کے لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں اور میں نے جو ہے ان کے 1 لیٹر کے پیسے نہیں دیے، تو کون سا جو ہے وہ جرم کیا ہے، کون سا غلط کام کیا ہے؟ یعنی اپنی جو غلطی ہے اس کو آپ میرٹ اور ڈی میرٹ کی بنیاد پر نہیں سوچ رہے، اس کو اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر نہیں سوچ رہے، اس پہ منطق اور لاجک کو نہیں لگا رہے، بلکہ آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کی غلطی کو جواز بنا رہے ہیں. اس فریم آف مائنڈ سے باہر نکل کے سوچنا ضروری ہے. جب تک آپ اس فریم آف مائنڈ میں رہیں گے کہ ہر بات آپ اس لیے نہیں سوچ رہے کہ وہ اصولی بنیاد پر ٹھیک اور غلط ہے، بلکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلانے نے ایسا کیا تھا ہم بھی کر سکتے ہیں، فلانا ایسا کرتا ہے ہم بھی کر سکتے ہیں، فلانا لیڈر جو ہے وہ چور ہے، سب چور ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پچھلے سال جو ہے وہ لوٹے بنے تھے، لوگ بنے تھے نا، کسی نے کچھ کہا تھا؟ نہیں کہا تھا. اب ہم بھی بنیں گے لوٹے. تو ان کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس کون سا جواز ہے؟ اکثر لوگ تو ایسے کہہ دیتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے، اس سوسائٹی میں ایسا ہی ہوتا ہے، پاکستان میں اگر رہنا ہے تو ایسے ہی کرنا پڑے گا، جو لوگ نہیں کریں گے وہ نقصان اٹھائیں گے. تو آہستہ آہستہ پوری جو قوم ہے نا، اس کے بچے، اس کے بوڑھے، والدین، سب یہ میسیج دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، بتا رہے ہیں کہ دوسروں کی غلطی کو جواز بنا سکتے ہیں آپ خود غلطی کرنے کے لیے. صحیح ہے. تو یہ ایک نسل سے دوسرے نسل میں بھی یہی سوچ، یہی فریم آف مائنڈ ٹرانسفر ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. یہ ایک بہت خطرناک ایلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے. آپ ابھی 9ویں 10ویں کلاس میں ہو، آپ اپنے ذہن کو جب فارم کرو، سوچنے غور و فکر کرنے کے لیے جب اپنا ذہن سازی کرو، تو آپ اس اصول کو ایک طرف رکھو، بولو نہیں یہ اصول جعلی ہے، اس سے تو ہم کبھی بھی صحیح سوچ پر نہیں پہنچ پائیں گے، کسی صحیح نتیجے تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے. ہمیں جو سوچنا ہے وہ لاجک کی بنیاد پر سوچنا ہے، اخلاقی اقدار ہیں ہماری، ان کی بنیاد پر سوچنا ہے، ہمارا ایک سماج ہے جو ٹھیک ہوگا اس کی بنیاد پر سوچنا ہے، ہماری کچھ روایات ہیں ان کی بنیاد پر سوچنا ہے. ٹھیک ہے. میں مثال یہ دیتا ہوں نا بھائی، ہمارے ہاں محرم الحرام میں سارے اہل تشیع حضرات جلوس لے کے نکلتے تھے بڑے پیمانے پر. صحیح، لے کے نکلتے تھے. ہم جب چھوٹے تھے تو 10 محرم کو سب لوگ جاتے تھے باہر بازی دیکھنے اور یہ دیکھنے، علم دیکھنے. ہو گیا یہ. اچھا، 12 ربیع الاول پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، صرف 12 ربیع الاول پہ چراغاں ہوتا تھا رات کو. چراغاں کا مطلب یہ ہے کہ مختلف عمارتوں کو، راستوں کو بلب لگا کے سجا دیتے تھے. لیکن آپ نے دیکھا اب 12 ربیع الاول پہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی ویسے ہی جلوس لے کے نکل رہے ہیں، راستے بھر میں سبیلیں بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ لنگر بھی لٹا رہے ہیں. سیم وہی پیٹرن، کون سا والا جو اہل تشیع حضرات اختیار کیے ہوئے تھے، ویسا ہی پیٹرن ہمارے یہاں بھی لوگوں نے اختیار کرنا شروع کر دیا. اب جب ان سے یہ کہا جاتا ہے بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ آپ گھر میں بیٹھو، عبادت کرو، ان کا ذکر کرو، ٹھیک ہے، ان کی تعریف بیان کرو، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا. نہیں، یہ نہیں کر رہے آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ روڈوں پہ مارچ کر رہے ہو. تو وہ کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں؟ وہ بھی تو یہی کرتے ہیں، شیعہ حضرات بھی کرتے ہیں. وہ بھی اپنی پریزنٹیشن کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ ان کو بھی جب بتانا ہو کہ ہم بہت بڑی قوت ہیں تو کیسے بتاتے ہیں؟ وہ ایسے بتاتے ہیں. ہم بھی ایسے بتا رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ تو ایک کے غلط کام کو آپ نے اپنے غلط کام کے لیے ایک جواز بنا دیا. وہ جواز بنا کے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ صحیح ہو؟
نیکی اور بدی کے معاملے میں بھی یہاں آ گیا. مطلب اب آپ نیکی اور بدی کو یہ نہیں سوچ رہے. کیا نہیں سوچ رہے؟ کہ خدا نے کیا حکم دیا ہے. جو بات خدا نے حکم دی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات آپ سے کہی ہے وہ نیکی ہوگی, اور جس سے روکا ہوگا وہ کیا ہوگی؟ بدی ہوگی. تو نیکی اور بدی کا اسٹینڈرڈ کون ہے؟ خدا اور خدا کے رسول. ہم کیا کر رہے ہیں؟ نیکی اور بدی کا اسٹینڈرڈ خدا اور خدا کے رسول کو بنانے کے بجائے پبلک کو بنا رہے ہیں, لوگوں کو بنا رہے ہیں, ایک فرقے کو بنا رہے ہیں. صحیح ہے. اور ان کے اچھے عمل کو نہیں بنا رہے, ان کے برے عمل کو بنا رہے ہیں. اور وہ برا عمل جو انہوں نے کیا ہے کیونکہ وہ کر رہے ہیں, لہذا ہمیں بھی لائسنس ملنا چاہیے اس برے عمل کو کرنے کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ٹیلی ویژن پہ اکثر سیاستدان, ایک سیاستدان آئے ٹی وی پہ, باضابطہ انٹرویو ہو رہا ہے, تو انہوں نے بولا بھائی پہلے ان کی باری تھی, انہوں نے کمایا, اب ہماری باری ہے, ہم الیکشن لڑ کے آئے ہیں, ووٹ لے کر آئے ہیں, اب ہماری باری ہے, اب ہم کمائیں گے, یہ ہمارا حق ہے. ٹی وی پہ انہوں نے بیٹھ کے کیا بولا؟ اب یہ ہمارا حق ہے. اور ان سے پوچھے کیوں حق ہے؟ بولا پہلے والے کما کے گئے نا, وہ ان کا حق تھا, وہ ووٹ لے کے جیت کے آئے تھے, ان کا حق تھا, انہوں نے کما لیا, اب ان کی باری ختم ہو گئی, اب ہماری باری آ گئی, اب ہمارا حق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کمانے کو اخلاقی بنیاد پر, قانونی بنیاد پر, اپنے ملک کے قوانین کے لحاظ سے نہیں سوچ رہے. وہ سو کس کے لحاظ سے سوچ رہے ہیں؟ جو دوسرے نے کیا تھا, کیونکہ انہوں نے کر لیا ہے, اب ہم بھی ایسا ہی کریں گے. تو یہ ہے دوسروں کی غلطی کو جواز بنانا. آپ جب سوچنا شروع کریں کسی کام کے بارے میں, اپنے کسی عمل کے بارے میں, ٹھیک اور غلط کی بنیاد پر, تو آپ اگر ایسے سوچ رہے ہیں کیونکہ اس نے کیا تھا اس لیے میں بھی کر رہا ہوں, کیونکہ فلانی جگہ ہوتا ہے اس لیے ہم بھی کریں گے, ٹھیک ہے, تو آپ سمجھ جائیے کہ اب آپ کی جو پوری سوچ کا جو فریم آف مائنڈ ہے وہ غلط استوار ہو گیا ہے, وہ غلط بنیادوں پہ کھڑا ہو گیا ہے. اب آپ پروگریس نہیں کریں گے, اب آپ خدا کے اس دنیا میں سرکٹ میں الٹے لگ گئے, نہ خود عمل کر پائیں گے, نہ کسی دوسرے کو جو ہے وہ عمل کا موقع دیں گے. ٹھیک ہے.